مالک امام دارالہجرت ہے، وہ مدینہ منورہ میں رہے ہیں، تو حجاز کے جو مغربی علاقے ہیں الجزائر اور تون، یہ اکثر و بیشتر مالکی ہیں، ادھر ان کے اثرات پہنچے۔ تو ایک فقیہ بھی جہاں بیٹھ گیا کروڑوں کو رنگ دیا اس نے۔ تو یہ نبی تو نہیں تھے مگر کام انبیاء کا کیا کہ ہزاروں کے ایمان درست کر دیے، لاکھوں کے ایمان درست کر دیے۔ یہ حال محدثین کا ہے۔ امام بخاری جہاں بیٹھ گئے ہزاروں کو محدث بنا دیا، امام مسلم ہیں، ابو داؤد سجستانی ہیں، امام نسائی، ایک بھی پہنچ گیا ہزاروں محدث پیدا ہو گئے۔ یہ مفسرین کی صورت ہے، یہی متکلمین کی۔ تو یہ امت آفتابوں اور ماہتابوں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ ہمارے غازی صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا، جب یہ مہاراشٹر کا صوبہ مستقل تسلیم کیا گیا تو پاٹل صاحب وہیں تھے، وہ وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے ایک بڑا جشن بنایا، مسلمانوں کو بھی بلا، پارسیوں کو بھی، اس کے بھی، اور نقاب کشائی کی شیواجی کے بت کی۔ تو غازی صاحب کی ذرا بے تکلفی تھی، انہوں نے کہا کہ پاٹل صاحب تو لٹیرا تھا، تم اسے ہیرو بنا کے پیش کر رہے، تو ڈاکو اور لٹیرا تھا۔ اس نے کہا اپنی زبان میں، غازی صاحب تمہارے قرآن کے تو ہر صفحے پہ لاکھوں لیڈر لکھے ہوئے ہیں، یہاں لے دے کہ ایک ہے ڈاکو چاہے چور سا اور کسے بنا میں ہیرو، تمہارے یہاں تو لاکھوں بھرے ہوئے ہیں جسے چاہے ہیرو بنا دو، ہمارے یہاں تو ایک ہے، اسے چور کہو ڈاکو کہو، اسی کو سراہیں گے ہم آگے، وہی ہیرو بنے گا۔ تو وہ یہی ہے کہ یہ امت آفتابوں سے بھری ہوئی ہے۔ حدیث کو دیکھو تو بڑے بڑے محدث، تفسیر کو دیکھو تو بڑے بڑے مفسر، حضرات صوفیہ کو دیکھو تو بڑے بڑے امام تصوف کے جنہوں نے دنیا کو رنگ دیا اور قلوب کی اصلاح کر دی۔ فقہا کو دیکھو تو استنباط کر کے ساری شریعت کو باغ و بہار بنا دیا اور گلدستے کی طرح پیش کیا۔ تو واقعی امت آفتابوں اور ماہتابوں سے بھری ہوئی ہے، اور علم سے کتب خانے بھر دیے اس امت نے۔ امام اوزاعی لکھتے ہیں کہ کثرت تصنیف یہ خاصیت اس امت کی ہے، دنیا کی کسی قوم میں وہ تصنیفیں نہیں ہیں۔ آج میں کہتا ہوں عیسائیوں میں تصنیفیں ہو رہی ہیں، ہندوؤں میں بھی ہو رہی ہیں، لیکن ان کی انجیل کا جو شباب کا دور تھا جب بھی کسی کی تصنیف ہوئی، یہ قرآن کا غیر شعوری اثر ہے کہ سارے مصنف بن گئے، زبان کھول دی سب کی نطق عربوں نے آ کے جب کلام کیا تو سارے گویا بن گئے، عربوں نے آ کے جب علم پھیلایا تو سارے علماء بن گئے، تصانیف شروع ہو گئی۔ یہ در حقیقت فیض ہے قرآن کریم کا، شعوری اور غیر شعوری طور پر اس نے علم پھیلایا دنیا کے اندر۔ سب سے پہلے فرانس میں پہنچا ہے علم قرآن کا، اور وہ یہ کہ اندلس میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، انہوں نے یونیورسٹیاں قائم کی تو یورپ کے لوگ پڑھنے کے لیے آئے۔ فرانس سے بھی آیا، لوتھر نامی ایک شخص ہے، وہ بہت ماہر ہو کر گیا، اس نے جا کے اسلامی فلسفہ پھیلانا شروع کیا، تو پادریوں نے فتویٰ دیا کہ تو مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا ہے، مگر اس کی آواز چل پڑی تھی، تو فرانس سے اسلام پھیلا ہے اور وہاں سے چلا اسلام، اور اس کے ہم خیال بنے ہزاروں۔ تو بہرحال یورپ ہو یا ایشیا ہو، قرآن کریم کی شعائیں جہاں بھی پہنچی علم پھیلتا چلا گیا، اور علم بھی ایسا کہ حضور کو فرمایا گیا ہے، آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اونچی تو علم الاولین والآخرین، اگلوں اور پچھلوں کے تمام علوم میرے سینے میں جمع کیے گئے، اور خاص جو آپ کے علوم تھے وہ الگ ہے، پچھلوں کے علوم آپ امت آگے آئے گی وہ تو طفیل حضور کو۔ یہ علماء کہاں سے علم لا رہے ہیں؟ حضور کی جوتیوں کا تو صدقہ ہے، ان کے گھر کا تھوڑا ہی، اور پچھلوں کا جو علم ہے وہ آپ کے سینے میں آیا، اور آپ کو ذاتی طور پر جو علوم دیے گئے ہیں وہ بالکل علاوہ ہیں، جو بالکل نئے ہیں، جو نہ پچھلوں پہ کھلے نہ اگلوں پہ کھلے، وہ نبوت کے خواص ہیں۔ تو آپ کی ذات کو فرمایا گیا کہ اوتی تو علم الاولین والآخرین، اگلوں اور پچھلوں کے تمام علوم میرے سینے میں جمع کر دیے گئے۔ معجزہ دیا گیا تو کلامی، اب وہ قرآن کریم ہے جو تبیان لکل شیء ہے، ہر چیز کا دعویٰ، ہر چیز کی دلیل، زندگی کے ہر موڑ کی ہدایت اس کے اندر موجود۔ تو جامع ترین کتاب آئی
جو علم سے لبریز ہے. یہ نہیں کہ فقط احکام سنا دیے گئے ہوں گے یہ کرو یہ نہ کرو. جو کرو گے اس کی علت بتلائے گی کیا بنیاد ہے اس حکم کی. اس علت کے نیچے حقیقت رکھی کہ یہاں سے یہ حقیقت چلی. اس حقیقت کے نیچے حکمتیں پوشیدہ ہیں جو اہل اسرار پر کھلتی ہیں. تو اوپر حکم ہے، نیچے حکمت ہے، اس کے نیچے علت ہے، اس کے نیچے حقیقت ہے، اور اس کے نیچے مصلحت ہے، اور پھر سب سے نیچے اس حکم کا رابطہ ہے کسی نہ کسی صفت خداوندی سے. جو اس حکم پر چلے گا وہ اس صفت سے وابستہ ہوگا جو صفت اس حکم میں کام کر رہی. تو یہ حضور نے کتاب بولا کر دی کہ اس کے ذریعے سے علم بھی آیا، تعلق مع اللہ بھی پیدا ہوا، حقائق بھی روشن ہوئی، اور آدمی پہنچا دور تک. تو کتاب دی گئی تو علم بھی پہنچا. اچھا دنیا میں یہ ایک عام بات ہے، بدیہی ہے کہ عملی چیز عامل کے ختم ہو جانے سے ختم ہو جاتی. عامل رخصت ہوا اس کا عمل بھی رخصت ہو گیا، اب عمل باقی نہیں اس کا. لیکن عالم اٹھ جائے تو علم ختم نہیں ہوتا، وہ چلتا رہتا ہے قیامت. تو انبیاء علیہ السلام کو جتنوں کو معجزے دیے گئے وہ عملی تھے. عصائے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، ید بیضا انہیں دیا گیا، قمیص یوسف علیہ السلام کو دیا گیا، اعلانت حدید کو لوہے پہ ہاتھ ڈالے تو موم ہو جائے داؤد علیہ السلام کو دیا گیا، احیاء موتیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. تو مختلف معجزات ہیں مگر سب عملی ہیں. جب یہ حضرات رخصت ہوئے دنیا سے وہ معجزے بھی ختم ہو گئے. معجزہ ہوتا ہے دلیل نبوت. جب ان کی نبوت کی دلیل موجود نہیں تو آج تبلیغ بھی نہیں ہو سکتی. تبلیغ تو اس کی ہو جس کی حجت موجود ہے، کوئی دلیل نبوت کی نہیں. اس لیے آپ کو معجزہ دیا گیا کلامی کہ وہ علم ہے، آپ دنیا سے پردہ فرما لیں وہ علم باقی رہے گا، وہ معجزہ ہے. تو دلیل نبوت موجود ہے، اس لیے مسلمانوں ہی کو حق ہے کہ دین کی تبلیغ کریں، اور کسی مذہب کو بھی حق نہیں. تو حجت ہی نہیں نبوت کی، ان کے ہاتھ میں حجت ہے. اور یوں زبردستی لوگ مبلغ بن جائیں وہ الگ چیز ہے، مگر حجت و دلیل سے نہیں بن سکتے مبلغ، اس لیے کہ نبوت کی کوئی دلیل موجود نہیں. تو بہرحال آپ کو معجزہ دیا گیا علمی اور کلامی، اور علم باقی رہتا ہے عالم کے پردہ کر جانے سے بھی عمل ختم ہو جاتا ہے. تو سب معجزات جو دلیل نبوت سے ختم ہو گئے، علمی معجزہ باقی ہے. تو قیامت تک دلیل موجود ہے حضور کی نبوت کی، قیامت تک تبلیغ بھی ہوتی رہے گی اس کی. تو بہرحال اوتیت علم الاولین والآخرین فرمایا، اس لیے وہ علم منتقل ہو رہا ہے علماء کے ذریعے سے. اور علماء نے مدارس قائم کیے تو عالم اسباب میں مدارس ذریعہ، حضرات صوفیہ کے ذریعے سے باطنی دولت بٹ رہی، وہ قلوب کی اصلاح کر رہے ہیں، اخلاق درست کر رہے ہیں. جو حقیقی معنی میں صوفی ہیں، حقیقی معنی میں ربانی لوگ ہیں، وہ قلوب کو جگمگا رہے ہیں، نورانی کر رہے ہیں. نہ بنا ہوا مولوی کافی، نہ بنا ہوا صوفی کافی، وہ تو تسنو کرے گا. حقیقی معنی میں عالم ربانی اور حقیقی معنی میں صوفی حقانی ہو، وہ ایمان پھیلائے گا، نور پھیلائے گا. تو میں کہا کرتا ہوں کہ جو آج مولوی اور صوفیوں کی لڑائی چل رہی ہے، یہ ادکچروں کی لڑائی ہے. صحیح معنی میں کوئی عالم ہو اس سے زیادہ صوفی کا قدردان نہیں، اور صحیح معنی میں صوفی ہو اس سے زیادہ عالم کا قدردان نہیں. ادکچرے نہ اس کی قدر کریں گے نہ اس کی لڑیں گے آپس میں. تو یہ ناتمامی اور کھوکھلاپن یہ ہے لڑائی کا ذریعہ. حقیقت کا سرا نہ ان کے ہاتھ میں نہ ان کے ہاتھ میں. اللہ ماشاء اللہ جو لوگ ربانی ہیں، حقائق کو سمجھے ہوئے ہیں، وہ کسی سے لڑتے بھیڑتے نہیں، وہ تو اصلاح کر رہے ہیں. تو بہرحال علم ظاہری پھیلا علماء کے ذریعے، علم باطنی پھیلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرات صوفیہ کے پہ. یہ قالب کی اصلاح کرتے ہیں، وہ قلوب کی اصلاح کرتے ہیں. حضور کی مجلس مبارک میں یہ دونوں کام ہوتے ہیں. ایک طرف مسائل بیان ہو رہے ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ مستحسن، یہ غیر مستحسن، یہ روا ہے نہ روا. اور ایک طرف دلوں کی کلیں درست کی جا رہی ہیں کہ کیفیت دل میں یہ آنی چاہیے، وسوسہ یہ نہ آنا چاہیے. ہر ایک آ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے.
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے تو حضرت حنظلہ سے ملاقات ہوئی. پوچھا صدیق اکبر نے حنظلہ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حنظلہ کا حال مت پوچھو، حنظلہ منافق ہو چکا ہے، اس میں ایمان باقی نہیں. کہ یہ کیا بات، تو میں تو منافق ہو گیا. صدیق اکبر نے کہا بھائی یہ حال تو میرا بھی ہے.